بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی عمر مبارکہ صرف 8 برس کی تھی کہ موت کا فرشتہ شفیق دادا جناب عبدالمطلب کی روح قبض کرنے آ پہنچا۔ دادا نے یتیم پوتے کا ہاتھ جناب ابو طالب کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا، اپنے مرحوم بھائی عبداللہ کے بیٹے کی سرپرستی اور حفاظت کی تمام ذمہ داری اب تم پر ہے۔ ابو طالب معصوم بھتیجے کو گھر لے آئے، جہاں چچا ابو طالب اور ان کی اہلیہ فاطمہ بنت اسد نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی محبتوں اور چاہتوں کے تمام پھول نچھاور کر کے رہتی دنیا کے لیے ایک لاسوال مثال قائم کر دی۔ ابو طالب کثیر العیال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت فاطمہ بنت اسد کے بطن سے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حقیقی بھائی بہن تو نہ تھے، لیکن خاندان ابو طالب کے بچے حقیقی بہن بھائیوں ہی کی طرح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چچا زاد بہنوں میں سے سب سے بڑی ام ہانی سے ایک ہی گھر میں پرورش پانے کی وجہ سے زیادہ انسیت تھی۔ خود ام ہانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتی تھی، جو زندگی کی آخری سانسوں تک قائم رہی۔ حضرت ام ہانی کا نام فاختہ کچھ ہندہ بھی لکھا ہے، لیکن اپنی کنیت سے مشہور ہوئی۔ والد جناب ابو طالب اور والدہ جلیل القدر صحابیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت جعفر تیار اور حضرت عقیل کی حقیقی بہن ہیں۔ ان کی شادی بنو مخزوم کے ایک نوجوان حبیرہ بن ابی وہب سے ہوئی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو ام ہانی سے نکاح کا پیغام دیا تھا، جس پر ابو طالب نے کہا، بھتیجے، میں بنو مخزوم کو زبان دے چکا ہوں، قریبی قرابت داری کی بنا پر اب انہیں منع کرنا مناسب نہ ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے شادی سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت ام ہانی کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، جبکہ ان کی والدہ حضرت فاطمہ اور 2 حقیقی بھائی حضرت سیدنا علی اور حضرت جعفر سابقون الاولون میں سے تھے۔ حضرت سے ان کی والہانہ محبت اور حالات و واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی ابتدائی دنوں ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ان کا شوہر حبیرہ اور سسرال اسلام کے شدید خلاف تھے۔ چنانچہ گھر کے اسلام دشمن ماحول کی وجہ سے انہوں نے قبول اسلام کا اعلان فتح مکہ کے موقع پر کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت ام ہانی کا شوہر اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر نجران بھاگ گیا اور اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے 17 سال خانوادہ ابو طالب کے درمیان گزارے۔ ابو طالب کی بڑی صاحبزادی حضرت ام ہانی فہم و فراست، فطانت و ذہانت، محبت و شفقت، سخاوت و فیاضی، صبر و استقامت اور صورت و سیرت میں اپنی مثال آپ تھی۔ سنجیدگی و بردباری، حکمت و معاملہ فہمی اور وفاشواری کا پیکر تھیں۔ بعثت کے ابتدائی دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مقامات پر آپ اکثر تشریف لے جاتے تھے۔ ایک کوہ صفا کے دامن میں واقع گھر دار ارقم، جو ابو جہل کے بھتیجے حضرت ارقم کی ملکیت تھا، یہ مسلمانوں کا پہلا اسلامی مرکز اور دینی درسگاہ تھی، جبکہ دوسرا گھر آپ کی چچا زاد بہن ام ہانی کا تھا۔ ام ہانی کا شوہر حبیرہ اسلام دشمنی میں پیش تھا، اپنی شاعری میں مسلمانوں کی ہجو کرتا اور انہیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا، لیکن اس کے باوجود یہ شخص ابو طالب کے بچوں کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق سے نجوبی واقف تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر تشریف لانے کو نہ صرف خندہ پیشانی سے قبول کرتا، بلکہ آپ کے ساتھ نہایت عزت و احترام سے پیش آتا۔ پھر ایک حبیرہ ہی کیا، مکوف قریش کا وہ کون سا فرد تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ و صالحہ زندگی، دیانتداری، شرافت، بزرگی، امانت و صداقت کا قدردانہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے تو ابو لہب جیسا دشمن بھی آپ سے قرابت داری کو اپنے لیے فخر و اعزاز کی بات سمجھتا تھا۔ سیرت کی کتب میں معراج کے سفر کے سلسلے میں جو روایات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خرم کعبہ میں سو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل نے کہا، آپ کو آ کر جگایا اور آب زمزم کے پاس لے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مالک کی روایت سے بیان کیا ہے، جبکہ بعض دوسری روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ اس سفر کا آغاز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر سے ہوا تھا، جہاں آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے ہوئے تھے۔ اس روایت کو ابن جریر اور طبرانی نے خود ام ہانی سے، جبکہ بقی نے حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ذر سے اور مسند احمد میں حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل مکان کی چھت کھول کر اترے اور آپ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میرے گھر مہمان تھے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے واقعہ معراج سنایا اور باہر تشریف لا جانے کے لیے اٹھے، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں،
جس بات کا تذکرہ آپ نے مجھ سے فرمایا ہے اس کا باہر لوگوں میں تذکرہ نہ کیجیے گا۔ وہ آپ کس بات کا یقین نہیں کریں گے، وہ آپ کی تکذیب کریں گے اور اذیت دیں گے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس بات کو چھپا نہیں سکتا، میں ضرور ان سے بیان کروں گا۔ محمد بن اسحاق مزید لکھتے ہیں کہ حضرت ام ہانی نے اپنی کنیز سے کہا کہ وہ آپ کے تعاقب میں جائے تاکہ یہ دیکھے کہ آپ کیا فرماتے ہیں اور لوگوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ چنانچہ کنیز حضور کے تعاقب میں مسجد الحرام تک گئی جہاں آپ لوگوں کو معراج کا واقعہ سنا رہے تھے۔ حضرت ام ہانی سے صحیح بخاری میں مروی ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، وہاں آپ نے غسل فرمایا اور 8 رکعت نماز پڑھی جو چاشت کی نماز تھی۔ انہوں نے کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ہلکی نماز پڑھتے کبھی نہ دیکھا تھا، پھر بھی اس میں آپ رکوع و سجود پوری طرح کر رہے تھے۔ حضرت ام ہانی کے علاوہ غلام ابو مرہ نے بیان کیا کہ انہوں نے ام ہانی سے سنا، وہ فرماتی تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں نے دیکھا کہ آپ غسل فرما رہے ہیں اور آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ پردہ کیے ہوئے ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے بتایا میں ام ہانی ہوں، تو آپ نے فرمایا مرحبا ام ہانی۔ پھر جب آپ نہانے سے فارغ ہو گئے تو 8 رکعت نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے شوہر حبیرہ کے فلاں بیٹے کو پناہ دے رکھی ہے، لیکن میرے بھائی حضرت علی کا دعویٰ ہے کہ وہ اس شخص کو ضرور قتل کر دیں گے، جبکہ میں نے اسے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام ہانی، جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلامی ریاست میں اگر مسلمان عورت بھی کسی کافر کو ذمی بنا کر پناہ دے دے تو قانوناً اس کی پناہ لاگو کو کیا جائے گا، کیونکہ اس بارے میں عورت کو بھی ایک مسلمان مرد جتنا ہی حق رکھتی ہے۔ سیرت کی کتب میں پناہ کا یہ واقعہ حضرت ام ہانی کی زبانی یوں درج ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی بلند جانب رونق افروز ہوئے تو بنو مخزوم کے 2 آدمی حارث بن ہشام اور ظہیر بن ابی امیہ بن مغیرہ بھاگ کر میرے گھر گھس آئے۔ میں نے ان دونوں کو جلدی سے کوٹری میں بند کر دیا، ان کے پیچھے ہی میرے بھائی حضرت علی نے تلاش کرتے ہوئے تلوار لیے ہوئے اندر آ گئے اور کہا، میں انہیں قتل کروں گا۔ یہ دونوں میرے خاوند حبیرہ کے رشتہ دار تھے اور حضرت خالد بن ولید سے جنگ کرتے ہوئے بھاگے تھے۔ میں نے ان دونوں کو کوٹری میں چھپایا اور گھر کا دروازہ بند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ ام ہانی کی سامان کا ان دنوں دونوں مخزومی سرداروں پر یہ اثر ہوا کہ وہ نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ صحابہ کرام میں بلند مرتبہ پایا۔ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے حقیقی بھائی تھے جو غزوہ یرموک میں شہید ہوئے۔ حضرت ام ہانی نہایت شفیق، مہربان اور مہمان نواز خاتون تھی، حضور کی ضیافت کر کے بہت خوش ہوا کرتی تھیں۔ ایک دن آپ ان کے گھر تشریف لائے، خاطبہ نے شربت پیش کیا، آپ نے آدھا نوش فرما کر گلاس ان کی جانب بڑھا دیا۔ انہوں نے بھائی کے ہاتھ سے گلاس لیا اور چھوڑا ہوا مشروب باعث خیر و برکت سمجھ کر پی لیا۔ پھر خود ہی عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آج روزے سے تھی۔ آپ نے فرمایا، اگر روزہ رمضان کی قضا کا ہے تو کسی دوسرے دن رکھ لینا، اور اگر محض نفل ہے تو اس کی قضا کرنے یا نہ کرنے کا تم کو اختیار ہے۔ حضرت ام ہانی کا شوہر بھاگ گیا تھا اور بچے ابھی چھوٹے تھے۔ ایک دن حضور ان کے گھر تشریف لائے اور آزارہ شفقت فرمایا، ام ہانی، بکری پال لو، یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں، چلنے پھرنے میں بہت دشواری ہوتی ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جو بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا، 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ حضرت ام ہانی نے حضرت امیر معاویہ کی خلافت میں وفات پائی، اس وقت ان کی عمر 100 سال تھی۔ ان کے 4 بچے تھے جن کے نام ہانی، عمرو، یوسف اور جاتا تھا۔ چاروں بچوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ وہانی بڑا بیٹا تھا جس کے نام پر ان کی کنیت تھی۔ انہیں فقہ سے بے حد دلچسپی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل دریافت کرتی رہتی اور انہیں دوسروں تک بھی پہنچ جاتی۔ حضرت ام ہانی نے سے 46 احادیث مروی ہیں۔